زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ حرف اور معنی کے، حرف اور معنی کے رشتہ ہے آہن سے، آدمی ہے وابستہ۔ آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ۔ حضرات، آج سخنور میں ہمارے ساتھ حارث خلیق موجود ہے۔ حارث خلیق ایک بہت ہی اہم شاعر ہیں، نظم کے، غزل بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کالم بھی لکھتے ہیں، جو کالم انگریزی میں ڈان اخبار میں آپ دیکھتے ہوں گے، وہ سیاست اور تاریخ، لیکن ان دنوں وہ زیادہ تر ادب پہ لکھتے ہیں۔ تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ حارث، بہت شکریہ۔ حارث، تعارف کے لیے بجائے اس کے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور کیوں پیدا ہوئے اور فلاں، آپ اپنی ایک نظم سے آغاز کیجیے۔ بہت بہت شکریہ مبارک صاحب۔ نظمیں تو میں لکھتا ہوں ذرا لمبی آج کل، لیکن کوئی ایک کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایک مختصر سی کیا کہنے، نظم آپ کی خدمت میں کیا کہنے؟ پیش کر دوں، اور اس سے آپ کو تھوڑا سا ایک، اور یہ غیر مطبوعہ واہ، نظم ہے، کیا اس کا عنوان ہے ٹنڈو محمد خان۔ واہ واہ واہ۔ اب ہمارے بیشتر ناظرین تو واقف شاید نہ ہوں، لیکن ٹنڈو محمد خان ایک قصبہ ہے، ایک چھوٹا سا شہر ہے سندھ میں۔ واہ، تو اس نظم کا عنوان ہے ٹنڈو محمد خان۔ کیا کہنے، عطا کیجیے۔ ہماری سندھ میں جو لڑکھڑائے، پاؤں میں گر موچ آ جائے، اسے گرنے نہ دیتے تھے۔ ہماری سندھ میں جو لڑکھڑائے، پاؤں میں گر موچ آ جائے، اسے گرنے نہ دیتے تھے۔ وہ کوئی دوست ہو یا اجنبی ہو، بڑھ کے بازو تھام لیتے تھے۔ ہائے 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 ہائے، مسافر ہو تو لسی اور روٹی مفت ملتی تھی، سبحان اللہ، اسے آرام کرنے کے لیے کھٹیا بھی دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بھری دوپہر میں ہم سب گھروں سے بھاگ آتے تھے، آہا آہا، سلگتی ریت میں کیکر کی پھلیاں چنتے رہتے تھے۔ آہا، ستاروں کے تلے، شموں کی چھت پر آنکھ لگنے تک، تلسماتی جزیروں، کاک محلوں، دیویوں پریوں، مہم جو شاہزادوں کی کتھائیں سنتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنے، کیا نظم سنائی ہے حارث۔ اچھا یہ بتائیے، اتنی آوازوں میں، مثلاً راشد، میرا جی، فیض اور مجید امجد، اس میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی ایسی بازگشت، وہ کہاں ٹھہرے گی، کس جگہ ٹھہرے گی؟ دیکھیے، بات اصل میں یہ ہے کہ شاعری جو ہے وہ کوئی یعنی ایتھلیٹک میٹ نہیں ہوتا، یعنی کوئی ریس یا کوئی دوڑ یا کوئی ایسا مقابلہ نہیں ہے جس میں کوئی جیتنا ہو۔ یہ تو ایک چمن ہے، گلستان ہے، باغ ہے، اس میں ہر طرح کے پھول کھلتے ہیں، کچھ کی خوشبو ذرا زیادہ ہوتی ہے، کچھ کا رنگ زیادہ گہرا ہوتا ہے، اور کچھ ہماری طرح کے بھی ہوتے ہیں جو کچھ دیر کے لیے
کھلے اور پھر مرجھا گئے. تو یہ تو تاریخ فیصلہ کرتی ہے. لیکن آپ نے جو نام لیے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اردو نظم میں ہیں. اردو نظم کا اور اردو غزل کا اصل میں ایک بہت ایک کہکشاں ہے. اس میں کچھ بھی کوئی بھی نیا کام کرنا یا کوئی بھی یعنی اپنا حصہ ڈالنا اور کوئی کام کرنا, کوئی نئی آواز پیدا کرنا وہ بہت مشکل ہے, چونکہ بہت ہی ایک صحت مند توانا ایک پوری روایت ہے, اور اس روایت میں مسلسل ایک ارتقاء اور اضافہ ہم دیکھتے ہیں. تو ہمارا بھی چھوٹا تھوڑا بہت اس میں ایک حصہ ہم جیسے شاعر اس میں ڈال دیتے ہیں. تو ان سے یہ کوئی مقابلہ جو آپ نے نام لیے وہ میں گھبرا گیا نام سن کے, چونکہ وہ کسی قسم کا کوئی مقابلے کی کیفیت نہیں. مگر ایک گزارش یہ ہے کہ میں نے جو نظم ابھی آپ کی خدمت پیش کی ہے وہ ایک مختصر سی نظم ہے. میرا زیادہ تر جو کام ہے وہ اس میں معرفہ کی نظمیں اور اس طرح کی نظمیں ہیں جو لوگوں سے متعلق ہیں, کرداری نظمیں ہیں, جو ذرا اردو میں کام میں سمجھتا ہوں کہ کم ہوا ہے. مختلف ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا, یہ نہیں کہا جا سکتا, لیکن کم ہوا ہے اور میں نے ذرا زیادہ کیا ہے. تو اس میں گزارش یہ ہے کہ وہ اس میں جو طویل نظم ہے آپ کی یا جیسی طویل نہیں, مطلب یعنی تھوڑی سی یعنی اس سے لمبی جو آپ کی خدمت پیش کی تھی عطا کیجیے, فوراً ہی دوسری نظم بھی سنا دوں. اچھا, یہی تعارف ہے اصل میں. وہ جو کلیشے پروگرام ہے نا جی کہ آپ کہاں پیدا ہوئے, کیوں پیدا ہوئے, وہ بیکار کام ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے. اچھا, ایک نظم میں آپ کی قاری کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کو سنائی تھی ابھی 2-1 روز قبل ایک نظم. کیا کہہ رہے اس روز جو ہم سب ملے تھے. جی, اس کا عنوان ہے رشیدہ ڈومنی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رشیدہ ڈومنی. رشیدہ ڈومنی بھوپال میں پیدا ہوئی لیکن واہ واہ, ادائیں ناز نخرے گائکی کے گر سبھی لاہور میں سیکھے. کیا کہیں ادا حسن ظفر صاحب, سبحان اللہ. رشیدہ ڈومنی بھوپال میں پیدا ہوئی لیکن ادائیں ناز نخرے گائکی کے گر سبھی لاہور میں سیکھے. واہ واہ واہ. لڑکپن اور جوانی انترے استھائی مکھڑے مرکیوں کی نظر کر دی, پھر سوا اس پر زباں دانی سبحان اللہ. جگر اور داغ کی غزلیں ہوں یا اختر پیا کے گیت. ہائے ہائے, واہ واہ واہ. اشارے اور کنائے رمز اور معنی دلوں پر دھیرے دھیرے کھلتے جاتے ہیں. ہائے, وہ کبھی مصرے پلٹتی اور کبھی 2 لخت شعروں کو سروں سے جوڑ دیتی. واہ واہ واہ. وہ کبھی مصرے پلٹتی اور کبھی 2 لخت شعروں کو سروں سے جوڑ دیتی. ٹھیک مخرج اور گلے کا سوز بے پایاں. واہ واہ واہ. ٹھیک مخرج اور گلے کا سوز بے پایاں فضا میں کیف کی چنگاریاں سی پھوٹتی اور سننے والوں کے بدن ایسے دہکتے بالا خانہ گرم ہو جاتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ 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 واہ. محلے کی پرانی نائنوں اور دھوبنوں سے اس نے بنیادی سی پنجابی تو سیکھی. دسترس استاد کالے خان کی صحبت سے آئی. واہ 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 واہ. پوٹھواری اور پہاڑی, واہ واہ واہ. لہندے اور ماجھے کے سب لہجے سمجھتی. سبحان اللہ, سبحان. پوٹھواری اور پہاڑی لہندے اور ماجھے کے سب لہجے سمجھتی. شام جب ڈھلتی وہ ٹپے ماہیے دوہڑے کھنکتی بولیاں اور ہوکے بھرتی کافیاں کچھ اس طرح گاتی کہ ساندل اور نیلی بار تک اڑتے پرندوں کے پروں میں بجلیاں سی کون جاتی. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. گر کبھی بیمار پڑتی, گر کبھی بیمار پڑتی شہر کا موسم بدل جاتا. اور اس کو چاہنے اور سننے والے دال سالن روٹیاں خیرات کرتے. جب طبیعت کچھ سنبھلتی سبز برقع اوڑھ کر وہ پاک دامن بیبیوں کی قبر پر جاتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
رشیدہ ڈومنی گزری، ہائے ہائے رشیدہ ڈومنی گزری، پرانی نائنوں اور دھوبنوں کی بیٹیوں نے اس کے چہلم تک ہائے ہائے ہائے، نہ کنگھی کی نہ چولیں، واہ واہ واہ، عاشقوں کو دور رکھا۔ سبحان اللہ سبحان رشیدہ ڈومنی گزری، پرانی نائنوں اور دھوبنوں کی بیٹیوں نے اس کے چہلم تک نہ کنگھی کی نہ چولیں، عاشقوں کو دور رکھا۔ شہر میں اس سال بارش بھی بہت برسی، میانی صاحب اور اطراف کے بوڑھے فقیر اب بھی بتاتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، میانی صاحب اور اطراف کے بوڑھے فقیر اب بھی بتاتے ہیں کہ ہاڑ اور جیٹھ میں اس ڈومنی کی قبر پر ایک پھول کھلتا ہے، ہائے ہائے اگر اس پھول کی پنکھڑی چبا لیں، ہائے ہائے، اگر اس پھول کی پنکھڑی چبا لیں، ہائے۔ شاعروں کا فن، گلوکاروں کا سینہ بے کسوں کے درد سے معمور ہوتا ہے، خدا کے عشق کی تاثیر سے پرنور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ، واہ بڑی واہ نواز، واہ۔ بہت نواز۔ اچھا حارث، بڑی ایک المناک نظم ہے اور بڑی ہی یعنی وہ اس حقیقت پر مبنی جو ہم بالوجوہ اور بلا وجوہ پیچھے چھوڑ آتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ ہم اثروں میں یہ جو آواز ہے، اس سے پہلے میں نے نام لیا جیسے بڑے 4 شاعروں کا، یا جن کا وہ گرینجر یا ان کی زنجیر توڑنی ہے، تو کیا اس زنجیر کو توڑنے کے بعد یا توڑنے کی کاوش میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اور آپ کے ہم عصر وہ کام کرنے کی جرت یا طاقت رکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہر زمانے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے اور اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو نہیں ممکن کہ ہر دور میں، مطلب ایک صدی میں یا 2 صدیوں میں کوئی ایک بڑا شاعر پیدا ہوتا ہے، لیکن جو کینونائزیشن ہے یہ خود ایک بڑا ایلیٹسٹ کانسیپٹ ہے۔ اچھا، یعنی اب اس کو اردو میں اگر بیان کیا جائے کہ یہ جو ایک لوگوں کی حیثیت کا تعین ہے، اس کا تعلق اشرافیہ کی سینسیبلٹی سے، ان کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں اور طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم عصر شعراء بہت سے ایسے ہیں، اور نہ صرف اردو میں بلکہ پاکستان میں جو دیگر زبانیں بولی جاتی ہیں یا جن میں شعر کہے جاتے ہیں ان میں، لیکن اردو ظاہر ہے کہ ذرا زیادہ بڑی زبان ہے، اس لحاظ سے کہ اس میں بہت سارے دھارے آ کے ملتے ہیں اور اس میں بہت لوگ شاعری کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت لکھنے والے لوگ ہیں، میری گزارش ہی ہوگی کہ انہیں سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے اور مسلسل ان کو پرانے پیمانوں سے ناپتے رہنا یا اس بنیاد پہ فیصلے کرنا وہ شاید درست نہیں ہوگا۔ دوسرے یہ کہ لوگ اپنی مسائل کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ وجودی مسائل بھی ہوتے ہیں، معاشی مسائل بھی ہوتے ہیں، اور طبقات کے، محنت کش طبقات کے مسائل بھی ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ جڑتے ہیں، نہیں جڑتے، دکھ کے ساتھ جڑتے ہیں، نہیں جڑتے، اس پہ بہت سے تاریخ میں فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ شاید میں سمجھتا ہوں زیادہ اہم ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ ایک کسی اردو ادب کا استاد جو ہے وہ اپنی جماعت میں کیا پڑھا رہا ہے، محض اس بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ میں ان کی کوئی قدر و منزلت میں کمی نہیں کر رہا اردو ادب کے اساتذہ کی، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایک ذرا لمبا پروسیس ہے۔ ادب جو ہے وہ اگر آرگینک ہے، وہ جڑا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، دھرتی کے ساتھ۔ دھرتی کا مطلب بھی کوئی وہ نہیں ہے کوئی ایک پرانا پریمیٹیو کانسیپٹ لینڈ کے ساتھ جڑے ہونے کا، بلکہ دھرتی سے ہم جب مراد لیتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اس پہ آباد، اس پہ بسنے والے، اس پہ رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کے دکھ، ان کی تکالیف، ان کے احساس کے ساتھ اگر آپ ریزونیٹ کرتے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ جڑتے ہیں، اور شاید یہ کوئی کانشس، کوئی شعوری کوشش نہیں ہوتی، میرا خیال ہے کچھ لوگ جڑتے ہیں، کچھ نہیں جڑتے، اور وہ اس بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوئی اس پہ بہت پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی، اور میں یہ بالکل اس بات سے اتفاق نہیں کرتا
کہ پہلے سب کچھ ہو گیا اور اب کچھ نہیں ہو رہا. یہ بات جو ہے اس میں ایک تو نوسٹیلجیا کا بڑا دخل ہے اور دوسرا ایک ایبسٹریکٹ ہونے کا نہیں, دوسرا بڑا پروپیگنڈا ہے. دیکھیں جب آپ یہ مسلسل کہتے ہیں نا کہ اب کچھ نہیں ہو رہا پہلے ہو رہا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلسل یہ کہتے ہیں, سیاست میں آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ آج شروع ہوا ہے پہلے کچھ نہیں ہوا, اور ادب میں آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ پہلے ہو چکا تھا اب کچھ نہیں ہو رہا. پروپیگنڈا کرنے والے کون لوگ ہیں؟ چونکہ نئی سیاست جو ہے اور جو پرانا ادب ہے ان میں مسائل ہیں پاکستان میں. نہیں, پروپیگنڈا کرنے والے کون لوگ ہیں؟ پروپیگنڈا کرنے والے پوری ایک لابی ہے نا, پوری ایک دیکھیں, ایک تو سٹرکچر پاکستان کے ایک پرماننٹ انسٹیٹیوشنز آف دا اسٹیٹ ہیں, ریاست کے ایسے ادارے ہیں جو کلونیل ریاست کے ادارے ہیں. مثال کے طور پہ ہماری عدلیہ ہے, ہماری عسکریہ ہے, ہماری نوکرشاہی ہے, یہ سب ہمیں کلونیل اس سے ملے. پھر ہم نے کچھ ادارے خود بنائے ہیں, مثال کے طور پہ سیاسی جماعتیں ہم نے خود بنائی ہیں, اخبار ہم نے خود نکالے ہیں, شاعر ادیب ٹائپ لوگ ہمارے اپنے ہیں, تو ان کا آپس میں ایک تضاد ہے. اچھا, وہ جو تضاد ہے اس تضاد کو اگر آرٹ کے ذریعے سے آپ ابھارتے ہیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں بھی ابھارتے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص جو ہے وہ حبیب جالب کی طرح جو ہے وہ اپنے غریباں کا پرچم بنا کے کھڑا ہو جائے. بعض اوقات یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ حاضر و موجود سے بیزار کریں آپ کو. ٹھیک ہے, اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اقبال کے اس طرح کے شعر ہمارے یہاں نہیں پڑھائے جاتے. خیر بارکیف, تو یہ جو اقبال کا شعر ہے میرا خیال ہے کہ یہ شاعروں کا ادیبوں کا کام ہے. ادب کے اقبال کے تو یہ بھی شعر نہیں پڑھائے جاتے کہ ازل تیرے سامنے ادب ادب تیرے آگے ادب پیچھے نہیں, کیا ازل تیرے آگے ادب سامنے, لائک دیٹ. مطلب یہ کہ ادب جو اقبال نے پڑھایا وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی موجودہ صورتحال میں لے کے سامنے آئیں. مراد یہ ہے کہ کیا جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ہم اثروں میں اسی طرح اپنی ریزوننس یا آواز جو ہے وہ رجسٹر کرا رہی ہے کہ نہیں کرا رہی؟ میرا تو خیال ہے کرا رہی. اور دیکھیے ہم اثر جو ہوتا ہے نا, شعر میں اثر جو ہے, شعر میں جو اثر ہے, جو زمانہ ہے, وہ صحافت کا زمانہ نہیں ہوتا, معذرت کے ساتھ. حالانکہ میرے زیادہ تر دوست صحافی ہیں, مگر ان کی خبر, ان کا کالم, یا میرا اپنا بھی اگر میں کسی سیاسی تجزیہ کرتا ہوں, بڑا وقتی ہوتا ہے. ادب میں تو جان ایلیا ریلیونٹ ہے, منیر نیازی ریلیونٹ ہے, ناصر کاظمی ریلیونٹ ہے, فیض صاحب آج تک ریلیونٹ ہیں, جالب صاحب ریلیونٹ ہیں. ادب کا تو ایک لمبا طویل عرصہ ہوتا ہے نا. تو ہم ذرا تھوڑا سا اس کو حالات حاضرہ کے معیارات پر نہ دیکھیں. مجھے تو آج آپ کا جو سوال ہے, اگر اس میں اس کو عرض یہ کروں کہ کون لوگ لکھ رہے ہیں, پاکستان میں ہر زبان میں لوگ لکھ رہے ہیں. میرے ہم اثر مجھ سے چھوٹے, اور شاید ان کے بعد آنے والے اور اچھا لکھیں گے. اب اگر ان کو آپ یہ کہتے رہیں کہ جی وہ اس میر کا شعر تو اب نہیں کہا جا رہا, تو میر کا شعر اب نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ میر صاحب کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ میں ان کو سب سے بڑا شاعر سمجھتا ہوں, کیونکہ اردو کا وہ سب سے بڑا نیٹو پوئٹ ہے. یا میر صاحب کہہ چکے, جب میر صاحب کہہ چکے, لیکن میر صاحب کا اپنا ایک عہد تھا نا. تو اب اگر فرض کیجئے کہ آج کے عہد میں اگر افضال احمد سید صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, یا اگر آج کے دور میں حسن مشتبہ صاحب کو 5th ایونیو پہ نظم لکھ رہے ہیں, آپ کے نیو یارک میں رہتے ہیں, یا آج کے دور میں اگر ہمارے نوجوان بہت سارے ایسے ہیں, حسینہ گل پشتوں میں بہت کمال کی شاعری کر رہی ہیں, ہمارے پنجابی میں, سرائکی میں, سندھی میں, بلوچی میں بڑے کمال کے شاعر ہیں. اردو میں ذرا زیادہ ہیں, تعداد میں بھی زیادہ ہیں, اور اردو میں ظاہر ہے کہ ایک مطلب عام طور پہ جو لوگ دیگر زبانوں میں کرتے ہیں وہ اردو میں بھی شاعری کرتے ہیں, یا اردو میں علیحدہ سے بھی کرتے ہیں. تو اردو میں بے شمار لوگ ایسے ہیں, اتنی یعنی طاقتور توانا نظم بھی کہتے ہیں, غزل بھی کہتے ہیں, اور بالکل چیلنج کرتے ہیں. اور میں اس بات کو بالکل نہیں مانتا کہ کچھ نہیں ہو رہا. یہ بہت غلط ہے, یہ مایوسی پھیلانے کا ایک ہتھ کنڈا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا, کوئی کچھ نہیں لکھ رہا. کیسے کوئی کچھ نہیں لکھ رہا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. انسانی معاشرے میں, انسانی سماج میں 20-22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے جہاں کوئی کچھ نہ لکھ رہا ہو اور کوئی بڑا کام نہ ہو رہا ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی مراد یہ ہے
کہ ایک جو معیارات پہلے طے کر دیے گئے، اگر کوئی لوگ بعد میں آ کر اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو وہ بھی کمال کام ہے. یعنی وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کر رہے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو معیارات قائم ہو چکے ہیں اس کے بعد آنے والے جو کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کو اگنور کر دیا جائے. دیکھیے میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ معیار تو اپنی جگہ ہے، یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ غالب دوبارہ پیدا ہو گیا، یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا. بس وہی بات. لیکن بات یہ ہے کہ ایک روح اثر ہوتی ہے نا، زائدگیز جس کو کہتے ہیں، اس کے مطابق لوگ پاکستان میں، ہندوستان میں، بر صغیر میں اردو بولنے والے، سندھی بولنے والے، پشتو بولنے والے ہر جگہ شعر کہہ رہے ہیں، نظم لکھ رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں. دیکھیے اصل مقابلہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے طاقت، قوت، اختیار اور فن و ادب کا. ٹھیک ہے. بنیادی مقابلہ ان کا ہے. بنیادی مسئلہ جو ہے انسانی سماج کو جو چیز، جو ستیزہ کاری، جو تضاد آگے لے کے جاتا ہے نا، وہ سٹیٹس کو اور کریٹیوٹی کا لے کے جاتا ہے. سٹیٹس کو کی بنیاد جو ہے پولیٹیکل پاور ہے. ٹھیک ہے. یعنی سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے پولیٹیکل پاور درکار ہوتی ہے اور سٹیٹس کو اکھاڑ کے پھینکنے کے لیے کریٹیوٹی درکار ہوتی ہے. تو ان کا آپس میں تضاد ہے اور وہ تضاد کبھی متشدد ہو جاتا ہے، کبھی وہ اتنا متشدد نہیں ہوتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہم اثر اور آپ خود جو بھی اس وقت جو بھی شاعری کر رہے ہیں وہ اپنے پیشروؤں سے اور آنے والوں سے کیا وہ اس طرح لگا کھاتی ہے کہ کیا یہ شاعری کیا صرف شاعری کرنے کے لیے تھی یا واقعی کسی معیار کو پیش نظر رکھے ہوئے تھی؟ یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کی شاعری کے موضوعات کیا ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے. دیکھیے میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہر زمانے میں ایسا رہا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ روایت کو مکمل مسترد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ روایت کے ساتھ جڑ کے کوئی جدت ترازی کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ دونوں لوگ اب بھی موجود ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو روایت کو بالکل مسترد کر رہے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو روایت سے جڑے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ میں روایت سے جڑا ہوا ہوں اور مجھے اس میں کوئی معذرت نہیں ہے. اس لیے مجھے کہ میں ایک پوری اردو، فارسی، عربی، سنسکرت شاعری کی روایت سے نہیں، واقفیت کا تو میں دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن اس روایت سے میں جڑا ہوں. اگر جڑے ہوئے ہیں تو آپ نے نثری نظم کیوں نہیں کہی؟ تو اسی لیے نہیں کہی نا کہ میں اس روایت سے جڑا ہوں. دیکھیے بات نثری نظم کو نہیں بالکل نہیں نگیٹ کرتا. نثری نظم سے مجھے کوئی ذاتی طور پہ اختلاف. انگریزی میں نے بہت سی پروز پوئٹری لکھی ہے کیونکہ میں انگریزی میں بھی شاعری کرتا ہوں، لیکن اردو میں مجھے نثری نظم کی کوئی تحریک ذاتی طور پہ نہیں ہوئی، لیکن میں بہت پسند کرتا ہوں جو لوگ نثری نظمیں کہتے ہیں. نہیں تو آپ نے نثری نظم کو جو نگیٹ نہیں کرتے تو پھر انگریز نگیٹ تو میں غزل کو بھی نہیں کرتا. میں میر کو سب سے بڑا شاعر سمجھتا ہوں جو غزل کے شاعر ہیں، لیکن میں خود غزل بہت کم کہتا ہوں. ابھی آپ تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. اصناف کا مسئلہ الگ ہے. آپ سے غزل سنیں گے ابھی، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے انگریزی نظم میں جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ فیصلہ تو کوئی نہیں کیا، وہ بس ہو گیا. دیکھیے میرا خیال ہے کہ ہم لوگ کثیر اللسانی لوگ ہیں تاریخی طور پہ. ٹھیک ہے. یہ بڑا مسئلہ بہت بات کا ہے کہ مونو لنگول ہو گئے ہم لوگ ملٹی لنگول لوگ ہیں. اور ہماری لڑائی کسی بھی زبان سے نہیں ہوتی. ہماری لڑائی اس زبان کے بولنے والوں کے ایک نوآبادیاتی کردار سے ہوتی ہے. ٹھیک بات ہے. چاہے وہ انگریزی ہو یا وہ فارسی ہو یا وہ اردو ہو یا وہ ترکی ہو. زبان سے تو لڑائی نہیں ہوتی نا، جھگڑا تو کوئی زبان سے تو نہیں ہوتا. تو اب ظاہر ہے کہ لڑائی جو تھی وہ تو ہماری جو تھی وہ ملکہ وکٹوریہ سے تھی، وہ جارج برنرڈ شاء سے تو نہیں تھی. ٹھیک بات ہے. تو یہ بات سمجھنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے، یعنی ہر لحاظ سے. تو آج کے دور میں بھی اگر ایک پرابلم ہے مجھے ٹرمپ کے ساتھ آج ایز وی اسپیک ٹوڈے، یا اگر مجھے پرابلم ہے انگریزوں کی کسی ایسے کلونیل انڈرسٹینڈنگ آف دا ورلڈ کے ساتھ، تو وہ جو کلونیل وہ لینگویج تو اس میں ایک اور چیز ہے نا. یعنی اس میں تو زبان جو ہے اور ادب کسی بھی زبان میں اس کو اور طرح سے دیکھا جاتا ہے. غزل کیوں کہی؟ غزل بھی مطلب وجہ سے کہی کیونکہ آپ
اس سے جڑے ہوئے تھے. دیکھیے میں تو روایت سے بالکل مجھے کوئی دیکھیے میں اپنا نام نہیں بدل سکتا, میں جہاں پیدا ہوا ہوں وہ نہیں بدل سکتا, جو بھی وہ تو اس پہ معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے آگے نکلنے کی ضرورت ہے, ان چیزوں کو ساتھ لے کے آگے بڑھنے کی بات ہے. تو غزل کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ غزل میرے بہت نزدیک ہے, مگر میں نظم کا شاعر ہوں, لیکن غزل بھی کبھی کبھار جو ہے وہ عطا کیجیے ہو جاتی ہے. تو سبحان اللہ, مطلب واہ واہ, چند گنی چنی غزلیں ہیں, لیکن میں آپ کو ایک تازہ غزل آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں. واہ واہ, کتنی تازہ ہے, خاصی تازہ ہے. یہ ساری میں جو چیزیں آج آپ کو سنائی ہیں یہ ان پبلشڈ ہیں. رشید ڈومنی لوگوں مطلب وہ اس میں چھپی ہے دنیا آزاد میں, لیکن اردو کے رسالے آپ کو پتا ہے کہ کتنے چھپتے ہیں اور کتنے پڑھے جاتے ہیں. اچھا اس یہ غزل ہے, چند شعر. واہ غزل عطا کیجیے. شعر کوئی نہیں کہا منصب و جاہ کے لیے, شعر کوئی نہیں کہا, شعر کوئی نہیں کہا منصب و جاہ کے لیے, نظم کبھی نہیں لکھی میرے سپاہ کے لیے. واہ واہ واہ, شعر کوئی نہیں کہا منصب و جاہ کے لیے, منصب و جاہ کے لیے, نظم کبھی نہیں لکھی میرے سپاہ کے لیے. واہ واہ, لقمہ تر عزیز تر, واہ واہ واہ, لقمہ تر عزیز تر تھا بھی نہیں بھی تھا کہ در. کیا کہتے, لقمہ تر عزیز تر تھا بھی نہیں بھی تھا کہ در, کھل کر بھی بند ہی رہا سنجر و شاہ کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کھل کر بھی بند ہی رہا سنجر و شاہ کے لیے. سبحان اللہ, اور حسن کے سارے زاویے پیش نظر رہے مگر. واہ واہ واہ, حسن کے سارے زاویے پیش نظر رہے مگر, دل کو لہو کیا تو بس چشمے سیاہ کے لیے. واہ واہ واہ, دل کو لہو تو کیا, دل کو لہو کیا تو بس چشمے سیاہ کے لیے. کیا کہنے, اور درد رہین راز ہے, درد رہین راز ہے, درد سے ساز باز ہے. کیا مصرع, درد رہین راز ہے, درد ہی صاحب, درد سے ساز باز ہے, راحت جاں رقیب ہے تیرے تباہ کے لیے. سبحان اللہ, راحت جاں رقیب ہے تیرے تباہ کے لیے. اور بوسے کنج لب نے کب کر دیا مجھ کو جاں بلب, بوسے کنج لب نے کب کر دیا مجھ کو جاں بلب. آرزوئے حیات اب ایک گناہ کے لیے. کیا کہنے, آرزوئے حیات اب ایک گناہ کے لیے. اور حارث خام سے حذر, واہ واہ واہ, حارث خام سے حذر کفر بھی کب ہے معتبر. واہ واہ واہ, حارث خام سے حذر کفر بھی کب ہے معتبر. واہ واہ, تارک دین و دل ہے ایک غیرت ماہ کے لیے. واہ واہ واہ, شعر کوئی نہیں کہا منصب و جاہ کے لیے, نظم کبھی نہیں لکھی میرے سپاہ کے لیے. سبحان اللہ سبحان, لقمہ تر عزیز تر تھا بھی نہیں بھی تھا کہ در, کھل کر بھی بند ہی رہا سنجر و شاہ کے لیے. کیا کہنے, کیا کہنے. یہ بتائیے, واہ واہ واہ, یہ بتائیے کہ آپ کی نظم کے عمومی موضوعات کیا ہے. یہ بڑا دلچسپ سوال ہے, کیونکہ اس پہ سوچنا پڑے گا, کیونکہ میرا خیال ہے کہ تقریباً سارے ہی موضوع ہیں, لیکن میرا آپ سے یعنی اس میں حوالے آ سکتے ہیں کچھ ماحول کے بھی, کوئی فطری خوبصورتیوں کے بھی, لیکن زیادہ تر لوگوں کے بارے میں, یعنی انسانوں کے بارے میں, بالکل, یعنی کوئی محلوں کے بارے میں بھی ہے. میں نے ایک پوری سیریز لکھی تھی نظموں کی کراچی کے محلوں کے بارے میں, لیکن جو ہے وہ اور بھی ہیں مطلب, لیکن زیادہ تر اسی طرح کی ہیں کہ یہ مطلب ہے آپ سمجھ لیں کہ کوئی ماشکی, کوئی ڈومنی, مسلی, کسان,
اپنا کوئی سپاہی, کوئی کمی, کوئی بدذات, ہاں سبحان اللہ, نہیں, اور اس نہیں وہ بھی ہیں, اور اس کے علاوہ مطلب ہے کہ دیگر طبقات کی, چونکہ ماؤ کا ایک قول ہے, چیئرمین ماؤ کا, کہ دکھ طبقات سے ماورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پر لیکن ظاہر ہے کہ جو ہمارے محنت کش طبقات کے یا جو اسٹرگلنگ کلاسز کے لوگ ہیں ان کے دکھ زیادہ ہیں, تو ظاہر ہے کہ زیادہ نظمیں ان کے بارے میں, لیکن اس کا دکھ کی بنیاد پر میں تفریق نہیں کرتا کہ دکھ جو ہے وہ اگر کسی یعنی ایسے کردار بھی ہیں, میں نے ایسی نظمیں بھی کہی ہیں جن میں لوگوں کی یعنی ان کا ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کا تعلق ورکنگ کلاس سے ہو, لیکن وہ کسی بھی طرح کا وجود کا اور انسانی زندگی سے گزرنے کا اور ان معاملات کو برتنے کا جو دکھ ہے, تو بہت یہ موضوع فرد اور انسان اور خواتین اور مرد دونوں وہ موضوعات ہیں میرے. اگر آپ اتنا دردناک منظر اپنی شاعری کا اور نہیں, اس میں امید بھی ہے, محض درد نہیں, ٹھیک ہے, دکھا رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لابنگ ہے, یعنی آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا تھا؟ جی, پر پرائڈ آف پرفارمنس بھی اتفاق سے مل تو گیا. وہ جو ملا ہے, تو کیا اس کی وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ لابنگ ہے آپ کے حلقہ احباب کی, جس میں مثلا کشور ناہید ہیں یا اور دوسرے شاعر ہیں جو آپ کے دوست ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو دوست ہیں, کیا ان کی وجہ سے آپ کو یہ پرائڈ آف پرفارمنس ملا, یا واقعی آپ کو تسلیم کیا گیا؟ دیکھیں, مجھے نہیں پتا کہ پرائڈ آف پرفارمنس سے کیا کوئی تسلیم ہو جاتا ہے, لیکن خیر کشور آپا کا تو بالکل ہی کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ ان کا تو یعنی ظاہر ہے کہ ان چیزوں سے میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی تعلق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سرکاری ایک مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو پرائڈ آف پرفارمنس والا جو معاملہ ہمارے ساتھ ہو گیا, یہ بڑا دلچسپ معاملہ اس طرح سے کہ آسمہ جہانگیر, محمد حنیف اور مجھے ایک ہی سال بالکل آخری وقت میں اعزاز کا ملنے سے 10 دن پہلے جو ہے نا انہوں نے اطلاع دی. کیا آپ تینوں کو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نہیں, ان میں سے ایک تو گزر چکی تھی. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں حالات تھے وہ ایسے تھے کہ جو ایک سویلین گورنمنٹ اور ایک جمہوری حکومت, اس کو انکار کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات تھے وہ درست نہیں ہوتا. لیکن ظاہر ہے کہ ان اعزازات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے اعزازات سے جن کی فی زمانہ کوئی مطلب ایسی سٹیٹس نہیں رہی یا ایسی کوئی وقت نہیں رہی, انکار کرنا زیادہ مناسب نہ ہوتا؟ دیکھیے, بات اصل میں یہ, میں نے آپ سے جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ ہر ایک کنٹیکسچولائز کرنا پڑتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. جب محمد حنیف صاحب کو, آسمہ جہانگیر کو, اور میں تو اس سطح کا نہیں ہوں لیکن مجھے بھی چلیں آپ اس میں ایک وہ ہم بھی ہیں پانچوں سواروں میں ضرب المثل کے مطابق اگر شامل کر لیا اور بالکل عین موقع پہ بتایا 10 روز پہلے, تو اس وقت جو پاکستان کے سیاسی حالات تھے اور جس طرح کی صورتحال تھی اس وقت, اگر ایک سویلین گورنمنٹ اور ایک منتخب حکومت, ایک جمہوری حکومت یہ اعلان کر رہی ہے اور وہ ایک مشکل میں ہے اور ہم اس کا انکار کر دیں, تو میری اور حنیف کی اس سلسلے میں فون پہ بات بھی ہوئی, آسمہ تو گزر چکی تھی ظاہر ہے, تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت انکار درست نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میں آپ سے گزارش ایک اور کر دوں کہ آپ جتنے پاکستان کے شعراء بڑے چھوٹے تمام, ان کو ان کی زندگی میں یا پوسٹیومس مختلف جمہوری حکومتوں کے زمانے میں اعزازات مل چکے ہیں, تو ایک تفریق ہے ان لوگوں کو جو مارشل لاز کے عہد میں یا ڈکٹیٹرشپس میں رہے ہیں, اور کچھ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم اس جمہوری حکومت میں جو سیاسی جماعت برسر اقتدار اس سے اتفاق کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں, لیکن فرق کوئی نہیں پڑتا ان اعزازات سے. اگر فرق اور ان سے فرق اگر نہیں پڑتا تو ان کے لینے یا نہ لینے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. اگر نہیں پڑتا تو یہی وہ موقع ہے جہاں پہ اپنی وہ نظم سنائیں جس سے آپ یہ ثابت کریں کہ واقعی فرق نہیں پڑتا. وہ تو میں نے ابھی آپ کو ایک غزل سنائی تھی, نہیں,
اب نظم سنائیے. اچھا میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں. دیکھیے چونکہ اس کا کیا فیصلہ جو ہے وہ کیا کہنے. میں آپ کو ایک نظم سنا رہا ہوں. اس کا عنوان ہے نعمت اللہ سعید بنگش. واہ 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 واہ. نعمت اللہ سعید بنگش. سعید بنگش جو ہے یہ ایک سپاہی ہے جو مشرقی پاکستان بھیجا گیا ہے. واہ واہ واہ. اس کے بارے میں ایک نظم ہے. کیا کہنے. ٹھیک ہے. نعمت اللہ سعید بنگش. یہ نعمت اللہ کو ہمارے مقامی لہجے میں نعمت نعمت اللہ اللہ ہاں. کہتے ہیں. نعمت اللہ سعید بنگش جوان رنگروٹ واہ چوڑا سینہ طویل قامت دراز بازو. واہ. نعمت اللہ سعید بنگش جوان رنگروٹ چوڑا سینہ طویل قامت دراز بازو. ستمبر 1971 کی آخری تازہ دم کمک میں جہاز سے چاٹگام پہنچا. سبحان اللہ. نعمت اللہ سعید بنگش کی چاق و چوبند چست پلٹن نے گاؤں کے گاؤں رون ڈالے کہ یہ سپاہی تھے، پیشور تھے. واہ واہ. یہ ملک و ملت کے چارہ گر تھے. واہ. اگر مخالف کو یہ نہ مارے تو وہ انہیں مار ڈالتا تھا. اگر مخالف کو یہ نہ مارے تو وہ انہیں مار ڈالتا تھا. ہر ایک غدار سے نمٹنا تھا کار جرت، ہر ایک لڑائیے کی جان لینا ہی تھی شجاعت، اور ان کی لاشوں کو تیز دریا میں پھینکنے پر نہ تھی ندامت. نعمت اللہ سعید بنگش تمام پلٹن کی آبرو تھا. سپاہیوں میں وہ سرخرو تھا. واہ. وہ ایک تاریک سرد شب تھی واہ. جب اس نے دیکھا کہ ایک ہیولا سا ان کے خیموں کی سمت تیزی سے بڑھ رہا تھا. وہ ایک تاریک سرد شب تھی جب اس نے دیکھا کہ ایک ہیولا سا ان کے خیموں کی سمت تیزی سے بڑھ رہا ہے. وہیں رکو، ہالٹ، گھر کو جاؤ، وگرنہ گولی چلے گی تم پر. سبحان اللہ. مگر وہ بے خوف بڑھ رہا تھا. سو رائفل سے ایک آگ نکلی، نہ چیخ کوئی، نہ کوئی سسکی، واہ نہ آہ کوئی، کراہ کوئی. واہ. جو پو پھٹی، کرفیو اٹھا اور سخت پہرے میں لوگ نکلے. نعمت اللہ سعید بنگش نے فاتحانہ غرور سے بڑھ کے لاش دیکھی. واہ واہ. بھچے ہوئے دانت، مٹھیاں بند، ننگے پاؤں، بغیر انگیا کے زرد ساڑی، واہ واہ. مہین چھدرے سفید بالوں میں خون کے سرخ تار، بوڑھی نحیف عورت، شکست خوردہ سپاہ بھارت کے سرد جیلوں میں قید رہ کر وطن کو لوٹی. کیا کہ نعمت اللہ سعید بنگش طویل رخصت پہ گھر گیا پر کبھی نہ لوٹا. نعمت اللہ سعید بنگش کا چوڑا سینہ سمٹ گیا تھا، دراز بازو سکڑ گئے تھے، بدن کے جوڑوں میں درد رہتا، بڑے بڑے ہاتھ جھریوں سے بھرے ہوئے تھے اور انگلیوں میں بلا کی سوزش. کبھی وہ پرکار انگلیاں تھیں جو لب لبے پر گرفت رکھتی، کمر میں خم تھا. تمام شب وہ تلاوت سورہ مزمل میں محو رہتا. سبحان اللہ. تمام شب وہ تلاوت سورہ مزمل میں محو رہتا. زمین دریا میں گھل گئی تھی، گھٹا برسنے پہ تل گئی تھی. سبحان اللہ. یہ ایک سپاہی کا عالمی ہے. کیا کہہ لیں آپ اس موضوعاتی شاعری کو آپ کہاں پلیس کرتے ہیں؟ یعنی اب یہ تو آفاقی شاعری پر. سر اب یہ تو لوگوں کا کام ہے، میرا تو کام یہ ہے کہ جو میرے دل میں آتا ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں. وہ میں لکھ دیتا ہوں. کیا کہہ لیں تو اس آفاقی شاعری پر، جیسے کہ میں نے ابتدا میں نام لیے امجد راشد، فیض صاحب کا بھی، یا میرا جی، یا اس کے بعد کیا آفاقی شاعری موضوعاتی شاعری سے مختلف ہے؟ یہ آخری سوال. میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر اپنے بارے میں بات نہیں کر سکتا تو دوسرے کے بارے میں کیسے کرے گا. تو اسی طرح اگر اپنے حالات کے بارے میں یا جن تجربات، مشاہدات سے، کیفیات سے خود آپ گزرتے ہیں تو بنیادی کام تو ادیب کا یا تخلیقی فنکار کا وہی ہوتا ہے. اب اگر باقی تو میں آپ کن کیفیات سے گزر رہے ہیں اس کے بارے میں تو میں نہیں لکھ سکتا. میں تو انہی چیزوں کے بارے میں لکھ سکتا ہوں. وہ اگر میری جن باتوں کے بارے میں میں لکھ رہا ہوں وہ اگر آپ کے تجربات اور آپ کی کیفیات سے بھی لگا کھاتی ہیں، ہم آہنگ ہوتی ہیں تو وہ آفاقی ہو جائیں گی. اگر وہ نہیں ہوتی تو وہ میری بس اپنی ذاتی باتیں ہی رہ جائیں گی. کیا کہنے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.
اس کا مطلب ہے کہ جب آپ جولائی میں آئیں گے بالکل تو ضرور، پھر دوبارہ گفتگو انشاءاللہ کیا ضرور. بہت خدا شکریہ. خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ تھے حارث خلیق، جو ایک بہت اچھے نظم کے شاعر، غزل بھی کہتے ہیں اور کالم نگار ہیں. ابھی تشریف لائے تھے پاکستان سے. ہماری گفتگو ہوئی، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.